دوستو آج ہم بات کریں گے سسی اور پنو کے حوالے سے۔ یہ ایک مشہور سندھی لوک کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک وفادار بیوی کی ہے جو اپنے محبوب شوہر کی تلاش میں ہر قسم کی مشکلات میں سے گزرتی ہے، جسے حریفوں نے اس سے جدا کر دیا تھا۔ پنو کون تھا؟ میر پنو خان میر علی کا بیٹا تھا، جو میر ہوت خان بلوچستان کے مشہور قبیلے ہوت کا سردار تھا۔ سسی کون تھی؟ سسی بھمبور کے راجا کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر جو تشیوں نے راجا کو کہا کہ یہ لڑکی شاہی خاندان کے لیے بدشگونی ہے، راجا نے لڑکی کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ صندوق میں بھمبور کے گاؤں کے ایک بے اولاد دھوبی کے ہاتھ لگ گیا، جس نے لڑکی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اپنی اولاد کی طرح پالا۔ سسی جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ پنو نے جب سسی کے بارے میں سنا تو اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس پر نوجوان شہزادے نے بھمبور کا سفر کیا۔ پنو اپنے کپڑے دھلوانے کے بہانے سسی کے باپ کے پاس آیا، جو ایک دھوبی تھا۔ اس کے گھر پر سسی کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ سسی کا باپ سسی کو اپنی ہی ذات میں بیاہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پنو سے یہ بات ثابت کرنے کو کہا کہ وہ بھی ایک دھوبی ہے۔ شہزادہ چونکہ دھوبیوں کے کام سے ناواقف تھا، اس لیے وہ صاف کپڑے دھونے سے ناکام رہا۔ اس کا حل اس نے یوں نکالا کہ ہر کپڑے کی جیب میں اس نے ایک سونے کا سکہ ڈال دیا، جس پر تمام گاؤں والوں نے اس کی دلائی کی تعریف کی، اور یوں سسی کا والد اس سے اسے بیانے کو تیار ہو گیا۔ لیکن پنو کا والد اور بھائی اس کی شادی کے خلاف تھے، اور والد کے کہنے پر پنو کے بھائی بھمبور آئے تاکہ اسے اس شادی سے منع کیا جا سکے۔ بھائیوں نے پنو کو سمجھانے کی کوشش کی اور دمکایا، لیکن پنو کسی طور طریقے سے نہ مانا، تو انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ بظاہر وہ پنو کی شادی پر رضامند ہو گئے اور پنو کی شادی میں شریک بھی ہوئے، جہاں انہوں نے پنو کو بہت زیادہ شراب پلائی، جس سے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا۔ وہ لوگ پنو کو باندھ کر ایک اونٹ پر لاد کر اپنے آبائی علاقے کیچ میں لے گئے۔ اگلی صبح جب سسی کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو وہ غصے اور غم کی کیفیت میں ننگے پاؤں کیچ مکران کی طرف چل دیے۔ سفر سے اسے خشک ریگستان سے گزرنا پڑا، مگر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام سفر وہ پنو پکارتی رہی۔ انتہائی پیاس کی حالت میں اسے ایک راہگیر ملا، جس نے اسے پینے کو پانی دیا۔ راہگیر کی نیت اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر خراب ہو گئی۔ سسی وہاں سے بھاگ گئی اور رب سے دعا کی کہ اسے چھپا لے۔ خدا نے اس کی دعا سنی، زمین شق ہوئی اور وہ اس میں سما گئی۔ سسی نے اپنے آپ کو پہاڑوں کی ایک وادی میں دفن پایا۔ اگلے روز جب پنو کو ہوش آیا تو وہ بھی سسی سسی پکارتے ہوئے بھمبور کی طرف بھاگا۔ راستے میں اسے اس کی ملاقات اسی راہگیر سے ہوئی، جس نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ پنو نے بھی اپنے رب سے وہیں دعا کی اور زمین ایک بار پھر شق ہوئی، اور پنو بھی اس میں سما گیا اور اپنے آپ کو اسی پہاڑوں کی وادی میں دفن پایا جہاں سسی دفن تھی۔ یہ افسانوی قبر آج بھی موجود ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اس قصے کو منظر عام کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری سسی اور پنو کے حوالے سے کچھ اہم معلومات جو آپ لوگوں تک ہم نے پہنچا دی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔